بھلائی کا کام۔ ببن بھالو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ گھر میں اس وقت اس کا بھتیجا بوا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ڈاکٹر زراف کے پاس پہنچا اور بولا، آپ جلدی سے چل کر میرے چاچا کو دیکھ لیں، وہ درد سے تڑپ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنا دواؤں کا بکسا اٹھایا اور بوا کے ساتھ چل پڑے۔ اچانک بوا رک کر بولا، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں، آپ وہاں پہنچیں، میں چاچی کو بلانے جاتا ہوں، مجھ سے اکیلے کچھ نہ ہوگا، وہ پڑوس کے جنگل میں گئی ہیں۔ بوا نے پتہ بتایا اور ڈاکٹر زراف نے سمجھ لیا۔ پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہ چمپک ون کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ راستہ بھول گئے۔ جس گھنے درخت کی پہچان بوا نے بتائی تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ٹھٹک کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ اب کیا کروں؟ پتہ نہیں مریض کی کیا حالت ہوگی۔ وہ زور سے بڑبڑا اٹھے۔ کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، اوپر سے آواز آئی۔ ڈاکٹر زراف نے چونک کر دیکھا، پیڑ کی ٹہنی پر بندر کا ایک بچہ بیٹھا تھا۔ اس نے پھر پوچھا، کون ہیں آپ؟ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں، ابھی چمپک ون میں نے ہسپتال کھولا ہے، کوئی ببن بھالو ہے یہاں؟ اسے دیکھنے جانا ہے، راستہ بھول گیا ہوں، انہوں نے کہا۔ ارے ببن دادا بیمار ہیں، بچے نے کہا، تو پھر جلدی جائیے، آج کل تو دادی بھی یہاں نہیں ہے، آپ سیدھے چلے جائیں، آگے پیپل کا پیڑ ملے گا، اس کے پاس سے دائیں مڑیے اور آواز دیجیے۔ بیٹا، میں پھر راستہ بھول جاؤں گا، تم ساتھ چل کر بتاؤ، ڈاکٹر زراف نے کہا۔ میں کیسے آؤں، میں تو لنگڑا ہوں، بندر کے بچے نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کو رحم آ گیا، انہوں نے کہا، میری گردن پکڑ کر میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، پھر مجھے راستہ بتاؤ۔ ڈاکٹر زراف نے اپنی گردن بڑھائی، بندر کا بچہ ان کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، دونوں آگے بڑھے۔ ڈاکٹر زراف نے پوچھا، تمہاری ٹانگیں کیسے خراب ہوئیں؟ بچپن میں ایک مرتبہ بیمار پڑا، ٹھیک سے علاج نہیں ہوا، ایک سامنے کی اور ایک پیچھے کی ٹانگ بیکار ہو گئی۔ یہی ہوتا ہے، وقت پر علاج نہ کرانے سے یہی ہوتا ہے، چمپک ون میں اسی لیے آیا ہوں۔ مگر بچے، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ اداس نہ ہوں تو کیا کروں، میرا جینا بھی کوئی جینا ہے، بندر کا بچہ بولا۔ اور سب جانور بھاگتے دوڑتے ہیں، مگر میں پیڑ پر بیٹھا رہتا ہوں، اپاہج ہوں نا، ماں باپ جو لا دیتے ہیں وہ کھا لیتا ہوں، سب ایک دوسرے کا سکھ دکھ بانٹتے ہیں، میں وہ بھی نہیں کر سکتا، میں کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ یہ تو تم غلط کہہ رہے ہو بچے، آج ہی تو تم نے ایک بڑا کام کیا ہے، ڈاکٹر زراف ہنس کر بولے۔ میں نے بڑا کام کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں زراف دادا؟ بچے نے حیرانی سے کہا۔ ارے بھائی، تم نے ایک بھٹکے ہوئے کو راستہ بتایا ہے، تم نہ ہوتے تو میں کیا کرتا؟ تم ہرگز نہ سوچو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم پیڑ پر بیٹھے بیٹھے بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتا سکتے ہو، بچھڑے بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملا سکتے ہو، جانوروں کو خطرے سے آگاہ کر سکتے ہو۔ سچ زراف دادا، یہ بھلائی کا کام ہوگا؟ بندر کے بچے نے خوش ہو کر پوچھا۔ اور کیا، وہ مسکرائے، دوسروں کے بھلے کے لیے کیا گیا چھوٹا سا کام بھی بڑا ہوتا ہے، کام بھی بڑا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر زراف نے ببن بھالو کا معائنہ کیا، ایک انجیکشن لگایا جس سے فوری آرام ملا۔ تھوڑی دیر بعد ببا اپنی چاچی کو لے کر آ گیا، انہیں دوائیاں اور ہدایتیں دے کر ڈاکٹر زراف واپس چلے۔ بندر کے بچے کو اس کے ٹھکانے پر پہنچ کر جاتے ہوئے بولے، میری باتیں یاد رکھنا، ویسے میں کل پھر آؤں گا، میرے پاس کچھ اچھی دوائیں ہیں، تمہارا علاج کروں گا۔ آپ کتنے اچھے ہیں زراف دادا، بندر کا بچہ بولا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔